الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآئمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بسات منی صلوات۔ ساری شخصیات دعا مانگے میرے پاک خالق و مالک ہمارے حیدری برادران کی، مولا مظلوم کربلا کی بچھائی ہوئی اس صف ازا کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے خالق و مالک ان ساری شخصیات کو، جتنی حیدری برادران ہیں، ان کی آل اولاد خانوادہ قبیلہ جتنا ہے، ان کو اپنی بارگاہ سے وسیع طاہر طیب حلال رزق عطا فرما۔ صبح قیامت تک جو ان کی نسلیں، خاندان، قبیلے آئیں، ان میں میرے مولا کے محب، ماتمی اور عزادار پیدا فرما۔ میرے پاک خالق و مالک التجا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں اور واسطہ دیتے ہیں پاک مولا و آقا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا۔ جبیر حیدری صاحب کی بچیاں مریضہ ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے سارے سادات، مومنین، موالی، کلمہ گو، شیعہ سنی، بزرگ بھائی، ہماری مختار فورس کی شخصیات، پولیس فورس، رینجرز، انتظامیہ کی جتنی شخصیات حق اجر رسالت ادا کرنے ہیں، سب کا دربار حسین ابن علی میں چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ میرے پاک خالق و مالک التجا کر رہے ہیں، یہ شیعہ اور سنی دونوں بھائی ہیں، یہ اسلام کی قوت ہے، اسلام کے بازو ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اطاعت عطا فرما۔ آقائے موسوی سرکار کی درازی عمر فرما۔ خون حسین کے حقیقی منتقم، حقیقی والی و وارث بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں، نوکروں، چاکروں میں محشور فرما۔ مل کے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ اگر ممکن ہو سکے تو صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات پڑھیں۔ میرے قابل صد احترام سادات و مومنین، بالکل آغاز مجلس ہے، ابھی آپ تشریف لائے ہیں اور میرے مولا کے بہترین مدافعان محترم سیدزادے تشریف فرما ہے۔ چونکہ پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ سارے کے سارے جلدی میں ہی ہوتے ہیں، ہر کسی نے مولا کے مختلف جگہوں پہ چونکہ ڈیوٹی دینی ہے۔ جتنے آپ تشریف فرما ہیں، یہ مولا کی جو مجالس ہیں، یہ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی درس گاہ ہے، اور یہاں پر تمام دروس جو دنیا کے اندر رائج ہیں ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ سارے کے سارے یہاں پر درس دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر زبان میں جس خطے کا کوئی رہنے والا ہے، چونکہ پوری دنیا کے اندر مظلوم کی مجالس جو ہیں وہ وبا ہیں۔ میرے سادات المومنین، یہ اسلام جو ہے، اس کا آغاز پروردگار نے چونکہ انسان کو دو مستقل صنفوں میں خلق کیا ہے، ایک صنف مردوں کی ہے اور ایک جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ تو میرے معززین، یہ جو اللہ نے دو مستقل صنفوں میں انسان کو خلق کیا، میں نے عرض کیا ایک مردوں کی، ایک خواتین کی، تو جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور سرکار ختمی مرتبت سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، یہ پاکیزہ اسلام کا، یہ دونوں انہی کے کندھوں پہ چل رہا ہے۔ لیکن جو اللہ کی اندیت میں دین ہے،
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے، تو اللہ نے چاہا کہ اس اسلام کو پوری کائنات میں پھیلا دوں، تو اللہ کی چنی نگاہ نے مردوں میں سے ایک مرد کو چن لیا اور خواتین میں سے خاتون کو چن لیا۔ چونکہ بالکل ابتدائی مجلس ہے، میں آغاز بھی وہی سے کرنا چاہتا ہوں، سیدزادے تشریف فرما ہے، پھر ان کو ممبر دینا ہے۔ اب اللہ کی چنی نگاہ نے جس وقت مردوں میں سے ایک مرد کو چنا، تو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں سید العرب، سید القریش، حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور خواتین میں سے جس خاتون کو چن لیا وہ ہیں ام الارام والاتام، ملکۃ العرب، پاک سیدہ طاہرہ کی پاکیزہ والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا۔ یہ دو ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب کی پاکیزہ ذات اور دوسری ملکۃ العرب کی، کہ جن پر یہ پورے کا پورا شہباز اسلام جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے۔ اگر آپ ان دونوں ہستیوں کو ہٹا دیں، میں نے کہا کہ اللہ نے مستقل صنفوں میں انسان کو خلق کیا، ایک مردوں کی اور ایک خواتین کی۔ مردوں میں جس کو چنا ہے وہ جناب ابو طالب ہے، اور خواتین میں جس کو چنا ہے وہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اگر ان دونوں ہستیوں کو ہٹا دیں تو پھر اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسلام ملوکیت رہ جاتا ہے، یہ اسلام نہیں رہتا جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ دشمن جب بھی وار کرتا ہے، یہ پوری تاریخ کا یہی اصول ہے، یہ پکا فیصلہ ہے تاریخ کا کہ دشمن جب بھی وار کرے گا وہ کسی بھی کمزور پہ نہیں کرے گا، وہ پسے ہوئے طبقے پر نہیں کرے گا۔ دشمن ہمیشہ جب بھی وار کرتا ہے تو وہ سربراہ پہ کرتا ہے، وہ ہیڈ پہ کرتا ہے، تاکہ اس کو کمزور کیا جائے، تو پھر نیچے جتنے ان کے پیروکار ہیں، فالورز ہیں، وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ میں بات مشکل کر رہا ہوں لیکن سارے مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب تاریخ کا فیصلہ دیکھیں کہ جس جناب ابو طالب کے پاکیزہ کندھوں پہ یہ پورے کا پورا اسلام کھڑا ہے، اول دن سے ایک اختراعات شروع ہوئی جب، تو اول دن سے سب سے زیادہ جو وار کیا گیا وہ جناب ابو طالب کی ذات پہ کیا گیا، اور اللہ کی اس بری کائنات کے اندر پوری تاریخ میں جو سب سے زیادہ مظلوم ہے اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ یعنی 2% کا مورخ، 2% کا مولوی جس کو پہچانتا کوئی نہیں ہے معاشرے میں، اٹھے گا تو وہاں پر جا کر ہاتھ ڈالے گا، کہاں پہ؟ جناب ابو طالب کی پاکیزہ ذات پہ۔ وہ اردو میں کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی اپنی حیثیت ہر کسی کو دیکھنی چاہیے، وہ دیکھے کہ میں کون ہوں، میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں۔ اٹھ کے پہلا جملہ یہ کہے گا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جناب ابو طالب جو ہیں وہ صاحب ایمان نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ میں آغاز بالکل اس سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں نے عرض کیا کہ پوری تاریخ کے سب سے بڑے مظلوم جناب ابو طالب ہیں، آغاز اس لیے میں نے وہاں سے کیا ہے۔ اب جتنی دیر میں نے آپ کو زحمت دینی ہے نا، بہت مختصر وقت کے دوں گا کیونکہ بہت جگہ پہ ڈیوٹی دینی ہے۔ اب جناب ابو طالب کو دیکھ لیں کہ میں نے کہا کہ جو بھی اٹھتا ہے جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے اور سنہری عروج میں لکھے جانے کے قابل ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ تاریخ کے ہر مورخ کو، ہر اندھے مورخ کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ بقول تمہارے اگر جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بقول تمہارے جو کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جناب ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا، اور یزید کے دادے نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا۔ پتہ نہیں کس منزل پر سانسیں رک جائیں۔ تو جناب ابو طالب کی اس سے بڑی گستاخی ان کی شان میں کوئی نہیں ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا خدمت عالیہ میں کہ ایک ہی معیار ہے ہمارے پاس، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے ایک ہی معیار رکھا ہوا ہے، ایک ہی میرٹ ہے، ہم ایک ہی پیمانہ ہے، میزان ہے، اس میں برکتے رہتے ہیں کہ فلاں نے بوڑھوں میں پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، فلاں نے جوانوں میں پہلے پڑھ لیا تھا، خواتین میں فلاں نے پڑھ لیا تھا۔
بچوں میں علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یعنی مولوی کے پاس کوئی فہرست ہے، وہ دیکھتا چلا جاتا ہے اس فہرست میں کہ کلمہ کس نے پہلے پڑھا تھا، کلمہ کس نے پڑھا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ گستاخی نہیں بنتی۔ اصل گستاخی یہ ہے کہ جناب ابو طالب کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، جناب ابو طالب تو اس ہستی کا نام ہے کہ اس کے بیٹے علی کا جو کلمہ پڑھ لے، جو علی کی ولایت کا اقرار کر لے، وہ مومن بنتا ہے۔ تو جناب ابو طالب سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی، جو اس کے بیٹے کا کلمہ پڑھے وہ مومن بنتا ہے۔ تو جناب ابو طالب صاحب ایمان ہی نہیں، وہ تو کل ایمان کے بھی باپ ہیں۔ میں اس سے زیادہ آگے عرض نہیں کروں گا جتنا میں بات کو روک سکوں گا۔ اب دوسری ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ ام الارام والایتام، یہ لقب عربوں نے اس وقت دیا ہوا تھا بی بی کو۔ ام الارام والایتام یعنی کھانا کھلانے والی، کپڑے پہلانے والی، لباس پہنانے والی ماں، یہ لقب دیا ہوا تھا عربوں نے کہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں جب کسی کے پاس کھانے لیے کچھ نہیں تھا، جسم پر لباس پہننے لیے کچھ نہیں تھا، اس وقت لقب تھا بی بی کا کہ ام الارام والایتام، یعنی کھانا بھی لوگوں کو، غریبوں کو، مساکین کو، یتامہ کو آ کے کھانا کھلانا۔ پھٹے پرانے لباسوں میں آتے تھے، نئے حالت میں ان کو لباس پہناتی تھیں، اور اس زمانے میں عربوں نے لقب دیا ہوا تھا ملیکۃ العرب، یعنی پورے عرب کی مالکہ تھی بی بی۔ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کا مورخ جو اتنا اندھا ہو جائے، جتنے میرے بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو لقب دیا گیا ام الارام والایتام ملیکۃ العرب، اور چونکہ دامن وقت میں آغاز ہے نا، گنجائش نہیں، پڑھنے والی شخصیات زیادہ ہیں، تو اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے کہ لقب دیا ہوا ام الارام والایتام، اور کس طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ یتیم بچیاں لے کر، بے آسرا بے سارا بچیاں لے کر ان کی پرورش کرتی تھیں، تربیت کرتی تھیں۔ انتہائی پڑھا لکھا مجمع ہے، غاز مجلس ہے، تو بس اشارہ کر کے بات کروں گا، سارے کے سارے انتہائی چونکہ پڑھی لکھی شخصیات ہیں۔ تو کس انداز سے جناب خدیجہ الکبریٰ غریب بچیوں کی، یتیم بچیوں کی، بے سارا بچیوں کی، بے آسرا بچیوں کی تربیت کس طرح کرتی تھیں کہ آج تک مولوی صاحبان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ جناب خدیجہ کی سگی بیٹیاں تھیں یا پالی ہوئی بیٹیاں تھیں۔ اور یہ انداز تھا بی بی کی تربیت کا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا ہے، سردار الانبیاء کے عقد میں آئی ہیں، تو ملیکۃ العرب تھی۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں محفوظ ہو جانا چاہیے، تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے سے۔ 90,000 اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے، جناب خدیجہ الکبریٰ کسی عام بی بی کا نام نہیں جی، وہ تو ان کی عمر زیادہ تھی تو سردار الانبیاء سے عقد ہو گیا، یعنی جو خرافات تاریخ میں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈالی گئیں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے 90,000 اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے یمن سے شام اور شام سے یمن تک تجارت کیا کرتے تھے، عرب لوٹ لیا کرتے تھے ان کو۔ جس وقت بی بی آئی ہے سردار الانبیاء کے عقد میں نے کہا یہ دو ہستیاں ہیں جن پر شہباز اسلام پرواز کر رہے، ایک جناب ابو طالب اور دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب۔ تو اب خدیجہ الکبریٰ جس وقت سردار الانبیاء کے عقد میں آئی ہیں، اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بی بی نے کیا کیا کہ آ کر ان کے نوکروں چاکروں نے ان کے اونٹوں پہ، ان کے گھوڑوں پہ، ان کے خچروں پہ جو لدے ہوئے درم و دینار کی بوریاں تھیں، کہا وہ آ کر خالی کرنی شروع کر دیں، انڈیلنی شروع کر دیں۔ تو روایت جو میں نے بیان کی نا، جس راوی کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، شیعہ سنی بھائیوں کے سامنے، کہتے ہیں کہ اس طرح درم و دینار کے ڈھیر لگ گئے کہ ایک طرف کا قد آور مرد دوسرے طرف کے قد آور مرد کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سارے کا سارا نچھاور کر دیا بی بی نے سلطان الانبیاء کے قدموں پر۔ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کی ہو گئی تو یہ دولت ساری کی ساری آپ کی ہو گئی ہے۔ اس وقت میرا نبی جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، کہا خدیجہ میں اس دولت کو لے کر کیا کروں گا، میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں۔
میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں میں دولت کہاں پہ صرف کروں؟ تو جتنے میرے بزرگوار ہیں نا، توجہ کے ساتھ جملہ سماعت فرمانا، جب اللہ سے پوچھ لیا نا تو اللہ نے کہا کہ میرا پاک نبی، یہ تیرے ماننے والے، تیرے پیروکار، تیرا کلمہ پڑھنے والے جو دین میں نئے نئے داخل ہوئے، یہ سارے کے سارے غریب ہیں، تو یہ ساری کی ساری دولت خدیجہ کی تو ان پر خرچ کر دے، سب پر بانٹ دے۔ ساری دولت جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے وہ ساری کی ساری بانٹ دی گئی، اور اللہ کروٹ کروٹ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کو چونکہ علمی دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ جو جملہ جس کا ہو تاریخ میں، یہ نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ فٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ بددیانتی ہے سب سے بڑی مولا کے ممبر پہ۔ تو علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا جملہ ہے کہ اتنی زیادہ دولت تقسیم ہوئی، اتنی زیادہ کہ مسلمانوں نے اتنی غنیمت کھائی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت پھر باقی جو غنیمت کا مال آتا رہا، اتنی غنیمت کھائی ہے کہ غنیمت کی مت ماری گئی، غنی باقی رہ گئی، اتنی زیادہ دولت آئی ہے۔ تو اب جناب خدیجہ الکبریٰ کی ساری دولت تقسیم ہو گئی اسلام پہ، جناب خدیجہ دنیا پہ نہیں رہی۔ اب ساری کی ساری دولت کی وارثہ تھی کون؟ جناب خدیجہ کی بیٹی۔ ساری کی ساری امت، یہ کلمہ پڑھنے والے، اسلام مقروض ہو گیا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، سلطان الانبیاء مقروض ہو گئے جناب خدیجہ الکبریٰ کے، سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو مقروض ہوئے ہیں، تو اب یہ سارے کے سارے مقروض ہو گئے، اسلام مرہون منت ہے ان کا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو ان کی بیٹی وارث تھی ان کی پوری دولت کی، لیا ہوا تھا قرض، اور قرض جو لیا ہوا تھا قرض حسنہ تھا کہ جب پیسے آئیں تو واپس کریں گے۔ اور پھر آئے کہاں سے یہ دولت آئی باقی تو نہیں پتا، تاریخ کا چونکہ طالب علم ہوں۔ ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں اتنی دولت ملی ہے اور وہ بھی علی کے صدقے میں ملی ہے۔ بڑی معتبر بی بی نے کہا ہے کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی کھائی ہیں تو فتح خیبر کے بعد کھائی ہیں۔ سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، 8 مقدمے اگے بنی گئے، اس سے ہمارے میں گل کرنا پیا، تھوڑی گل ہو پیا کرنا جڑی۔ تو اگر آئی ہے تو وہ اس بی بی کے صدقے میں آئی۔ تو اب کہتی ہیں کہ میں نے اگر کھجوریں بھی کھائی ہیں پیٹ بھر کے، فتح خیبر کے بعد کھائی ہے، یعنی وہ کھجوریں بھی جو ملی ہے وہ علی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو فقط خیبر کے اندر جب نبیوں کے سلطان نے مصلی بچھا دیا، 39 دن گزر گئے، تو اس وقت نبی نے کہا کہ کل میں جس کو علم دوں گا وہ مرد ہوگا، وہ مرد ہوگا، پوری حدیث آپ کو پتہ، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت رکھتا اور اللہ رسول سے محبت رکھتے ہوں گے۔ حدیثیں تو سب آپ کو پتہ ہے، میں اس لیے ممبر سے نہیں پڑھ رہا۔ تو اب اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ تو 39 دن گزر گئے نا جس وقت، تو نبیوں کے سلطان نے جس وقت مصلی بچھا دیا تو خیبر کے میدان میں رابطہ کیا اپنے پروردگار سے، میرا پروردگار ایک دن رہ گیا ہے، اگر کل کا دن گزر گیا نا تو پھر یہ تیرا دین ختم ہو جائے گا، تیری توحید نہیں بچے گی، میری رسالت نہیں بچے گی۔ میں نے تیرے کہنے پہ 40 دن کا وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر گئے ہیں، تو اب ایک ہی تو دن رہ گیا۔ مصلی پہ بیٹھے ہوئے رسول نے التجا کے لیے ہاتھ اٹھائے پروردگار کی بارگاہ میں، آواز قدرت آئی، او میرا پاک نبی، تیری فوج بہت لڑی ہے، بہت زیادہ لڑی ہے، یہ نہیں کہ نہیں لڑی ہے، 39 دن لڑتے رہے ہیں، لیکن آگے ہے خیبر کا در کا، اور انسان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، در کا اور انسان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے خیبر کا در۔ کہا میرا اللہ پھر کیا کروں، ایک دن رہ گیا ہے۔ کہا وہ ہے خیبر کا در، پتہ نہیں کس انداز سے آپ جملہ سے بات فرمائیں گے، وہ ہے خیبر کا در، تیرے پاس ہے علم کا در، در سے در کو ٹکرا دے، پھر دیکھ کون در بدر ہوتا ہے۔ خیبر فتح ہو گئے، مجھے خیبر سنانا نہیں تھا، میں فقط واقعے کا ٹچ دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ خیبر میں اتنا تو ملتا ہے کہ علی شہنشاہ نے دروازہ اکھاڑا، پوری فوج خیبر کے اندر اتر گئی ہے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس کے بعد میرا مولا علی خیبر کے اندر گیا ہو، پوری فوج اندر اتار دی ہے، لیکن میرے مولا علی اندر نہیں گئے ہیں۔ اتنا مال غنیمت ملا، اتنا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو فقط خیبر سے۔ اب اسلام مقروض ہے جناب خدیجہ کا، خدیجہ کی بیٹی کا اور ان کی اولاد کا، اتنا مال ملا کہ تاریخ نے لکھا کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کے اندر، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سونا کو قیمتی دھات ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچے مدینے کے اندر سونے کی اینٹوں سے کھیلتے رہے ہیں۔ یہ کون؟ جن کو سنگل حصہ ملا تھا، ایک حصہ ملا، یہ وہ جنگ ہے جس میں میرے مولا علی کو 2 حصے ملے ہیں۔
نبیوں کے سلطان نے کہا تھا کہ کل جس کو علم دوں گا وہ مرد ہوگا، اور مرد کے شریعت میں 2 حصے ہوتے ہیں، تو 2 حصے جس کو ملے تھے آئے ہیں جس وقت خیبر سے چلتے ہوئے واپس پلٹے ہیں نا۔ اب کیا اس وقت مسلمانوں نے دولت واپس کر دی جناب خدیجہ کبریٰ کی؟ واپس پلٹے ہیں۔ میری پاک مرشد دادی سیدہ طاہرہ دروازے پہ کھڑی ہوئی استقبال کے لیے، لوگ آتے رہے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ یہ بھی سنا کہ خیبر کا فاتح اللہ نے میرے شوہر کو بنایا ہے اور علی کو اس جنگ میں ڈبل حصہ ملا ہے۔ سیدہ استقبال کے لیے کھڑی تھی دروازے پر، علی چلے ہیں خیبر سے، اپنے دروازے تک آتے ہوئے علی شہنشاہ کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو سیدہ نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آگے بڑھ کر مبارکباد دی کہ علی مبارک ہو، اللہ نے فاتح خیبر آپ کو بنایا ہے۔ کہا رسول کی بیٹی خیر مبارک۔ کہا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خیبر میں تجھے 2 حصے ملے ہیں۔ کہا بالکل درست سنا ہے۔ کہا لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ وہی علی جس نے یوں ہاتھ ڈال کے خیبر کی چولیں ہلا دی تھی، ایک مرتبہ نیچے دیکھ کر کہتے ہیں رسول کی بیٹی کیا کروں، تیرے بابے کی امت قریب ہے۔ سارا مال علی آتے ہوئے تقسیم کرتا آیا ہے، علی کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عزادارو، جس رات کو مدینہ کی سرزمین میں مسلمانوں کے گھروں میں زردے اور پلاؤ کی دیگیں پکی تھیں، اس رات کو بھی حسنین بھوکے سوئے تھے۔ یہ ہے اسلام۔ جو ملیکۃ العرب تھی، 3 دن کے جو فاقے برداشت کر لیے، زبان پہ حرف شکایت نہیں لایا۔ اور پھر مجھے چکے جگیر حیدری صاحب نے جو کہا ہے، میں نے ایک جملہ پاک سیدہ طاہرہ کی شہادت کے بارے میں کہنا ہے۔ عزادارو، اس خدیجہ الکبریٰ کی وہ بیٹی، ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، منبر کا یہ جملہ ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی۔ جس وقت فدق کے قبضہ ہو گیا تو بی بی چلی ہے، بڑے احتیاط سے گزرنا پڑ رہا ہے، بی بی چلی ہیں کہاں پہ؟ دعا مانگیں کہ جس طرح کائنات میں یہ اجڑے اس طرح کوئی نہ اجڑے۔ اجڑنے کا انداز آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا منبر سے، آپ رونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جس بی بی پہ دروازہ گرا ہوگا وہ کیا گئی ہے بابا کے دربار میں۔ وہی دربار تھا کہ جب سیدہ اندر قدم رکھتی تھی، نبیوں کے سلطان اٹھ کر استقبال کرتے تھے، اپنے کندھوں سے با اتار کر نیچے بٹھا جو بچھا کے، اس وقت تک نبی بیٹھتے نہیں تھے جب تک سیدہ نہیں بیٹھ جاتی تھی۔ وہی دربار ہے، اسی جگہ پہ ہے جہاں پر بابا بیٹھتے تھے۔ اور جب سردار الانبیاء کھڑے، کس کی جرت ہے کہ وہ بیٹھ جائے؟ لیکن جس وقت سیدہ گئی ہیں تو دیکھا تو کرسیوں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، دربار میں قدم رکھا، دربار کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کس انداز سے آپ جملہ سنیں گے، بہت دیر تک کھڑی رہی میری آقا زادی، بہت دیر تک۔ جب بہت دیر گزر گئی نا، آواز دے کر کہتی ہے چچا سلیمان وقت کے حکم سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑی رہنے کے عادی نہیں۔ میرے پاؤں پر ورم آ گئے ہیں۔ جناب سلیمان کے دونوں ہاتھ سیدہ کے قدموں پہ جا کر لگے۔ کہا رسول کی بیٹی اتنی قریب ہو گئی ہے کہ غلام کو چچا کہہ کے پکار رہی ہے۔ کہا وقت کے حاکم سے کہہ دے کہ میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ اس وقت پوچھا سیدہ کیوں آئی ہو؟ میں نے چونکہ شہادت تو نہیں پڑھنی، میں چونکہ سیدزادے کو وقت دے رہا ہوں، سب نے دور دور جا کے مجھ سے پڑھنی ہے۔ اب کیا کیا؟ سیدہ نے جس وقت اپنا حق مانگا، کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ کس سے پوچھ رہے؟ اس سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو بیٹوں کو لے کر گئی تھی مبالہ میں، عیسائیوں نے جزیہ دے لیا تھا لیکن ان کے ساتھ مبالہ نہیں کیا تھا۔ کہا کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پوری دنیا
دنیا کے اندر عیسائی زندہ کوئی نہیں بچے گا۔ عزاداروں کوئی ثبوت ہے؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ برقعے کے اندر سے تحریر نکالی۔ میں ممبر سے کیسے جملے ادا کروں؟ جتنے میرے شیعہ سنی بھائی ہیں سب نے یہ تحریر دیکھی، ہر ایک نے تصدیق کرنی شروع کر دی کہ ہاں تحریر تو نبی کی ہے، تحریر تو نبی کی ہے۔ لیکن جب واپس آئی ہے تو جو بھی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے تحریر ہاتھ میں لے کر اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ عزاداروں 72 ٹکڑے تحریر کے ہوئے یوں پھینکی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ گواہ موجود ہے، اتنی دیر میں حسن کو آگے کیا، حسین کو آگے کیا۔ کہا سیدہ تیرے گواہ بہت چھوٹے ہیں، کہا مجھے حق نہ دیتے لیکن میرے گواہوں کو نہ چٹلاتے۔ عزاداروں چپ کر کے آ گئی ہے واپس، لیکن جاتے ہوئے جب گئی تھی نا، کوئی مستور 18 سال کی مجھے بتا دے کہ 18 سال کی زندگانی میں جس کا سر سفید ہو گیا ہو، جاتے ہوئے چل کے گئی تھی، پردے کا اہتمام تھا، لیکن جب واپس پلٹی ہے کئی مرتبہ بیٹھی ہے، کئی مرتبہ اٹھی ہے، جاتے ہوئے سر سیاہ تھا، آتے ہوئے سفید ہو گیا تھا۔ دروازے کے اندر قدم رکھا، مولا حسن نے آگے بڑھ کے جملہ کہا، ماں زہرا جب حق نہیں ملتا تھا دربار کیا ہو گئی تھی؟ رحمت للعالمین کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ کے کربلا کے شہنشاہ نے جملہ کہا، ماں زہرا جب حق نہیں ملتا تھا تو ہم گواہ بن کر کیوں گئے تھے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں چھوٹی شہزادی آگے بڑھی، ام کلثوم، ماں جب حاکم غیر عادل تھا تو کیوں دربار میں گئی تھی؟ اب سنے گا جملہ، تینوں کو جواب کو نہیں دیا، مولا حسن کو، آقا حسین کو، جناب ام کلثوم کو، لیکن اب کسی نے جو جملہ کہا ہے نا، تڑپی ہے رسول کی بیٹی ایک مرتبہ۔ آگے بڑھ کے جناب زینب نے جملہ کہا، ماں جب حق نہیں ملنا تھا تو دربار کیا ہو گئی تھی؟ کہا زینب سارے یہ جملہ کہتے تو نہ کہتی، جو حالت میں دیکھ کر آئی ہوں اگر یہی حالت دربار کی رہی